جو بھی ہوگا مذاکرات کی ہوگی تو وہ اسی شرط پر ہوگی ناظرین کہ عوام سے کتنا وصول کیا جا سکتا ہے، کس حد تک عوام کو نچوڑا جا سکتا ہے کہ وہ بیچارے مہنگائی کی چکی میں پس کر مر جائیں، ان کو مار دیا جائے۔ اب یہی لفظ ہے، بڑا سخت لفظ ہے، شاید ہر حکومت ہر حکمران یہی چاہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے قرضہ پورا کرے، عوام سے پورا کرے۔ فیصل ایاز صاحب پلیز مجھے آپ یہ مت بتائیے گا کہ جب ہم آئے تو ہم پر اتنا قرضہ تھا، جب ہم آئے تو اتنا ہمارے اوپر جو ہے وہ خزانہ ہمارا خالی ہوا ہوا تھا۔ مجھے کچھ نیا بتائیں، ایسا کچھ نیا بتائیں جو ہم نے بھی نہ سنا ہو، جو عوام نے بھی نہ سنا ہو۔ یہ 24 ارب روپے عوام سے وصول کر رہے ہیں آپ لوگ، کبھی بجلی کی قیمتوں کو بڑھا کے، کبھی پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا کر، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ کچھ تبدیلی جو نظر آ رہی ہے وہ کہاں نظر آ رہی ہے سر؟ ذرا مجھے کوئی نئی بات بتائیے گا آج۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ایک سیاسی حکومت ہے، اور کوئی بھی سیاسی حکومت ہو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جن کا بوجھ ڈائریکٹلی عوام پہ پڑے۔ تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، اور لیکن اگر یہ فیصلے اس طرح کے نہ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ کی طرف چلا جاتا اور ملک کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی صحیح ٹائم پہ صحیح پالیسیز کی وجہ سے جو ہے آج اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ قدرے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس سال سوا سال میں جو ہے وہ مہنگائی بڑی ہے، اور اس سر دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ آپ کے منہ سے ہی سنتے ہیں ہم باتیں۔ ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے جس کی تنخواہ دار ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کا گھر کیسے چل رہا ہے، جب آٹے دالیں اور سبزی گوشت سب مہنگا ہو چکا ہے سر، پیٹرول آپ مہنگا کرتے ہیں، ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہے؟ کون سے اچھے ٹریک پر ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اگر فیول کی قیمت جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، بڑھتی ہے، یا بجلی کی مد میں جو ہے ان کے پاس یونٹ پیسے انکریز کیے جاتے ہیں، تو یہ ریگولر اتھارٹیز جو ہے وہ ڈیسیژنز کرتی ہیں، اور ڈیسیژنز یہ بات درست ہے کہ جب ایک ملک جو ہے ایک قرضوں میں دبا ہوا ہو، اور کسی بھی انٹرنیشنل کسی بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تو نہیں بنائی، یہ تو ایک سسٹم ہے، چلا آ رہا ہے، چلتے رہنا ہے، اس سے کوئی بھی شخص آنے والی کوئی بھی حکومت بری و ذمہ نہیں ہو سکتی۔ جو ریئلٹی ہے آج اگر دیکھیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے حد میں اگر 1 روپیہ 83 پیسے جو ہے اگر پر یونٹ پیسے انکریز کیے جا رہے ہیں، تو یہ سسٹم کوئی ہماری حکومت نے آ کے نہیں بنایا، اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، اور اب جب تبدیلی لائے نا 13 ماہ ہو گئے، کب آئی کی تبدیلی؟ عوام کی جیبوں میں تبدیلی آ گئی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں تبدیلی آ گئی ہے، ان کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، بس یہی کمی آ گئی ہے، یہی تبدیلی آ گئی ہے۔ چٹان صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں، فیصل ایاز صاحب۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ جی سر ٹائم کی تھوڑی کمی ہے، ذرا ان کا بھی ٹیک لے لوں، ظاہر اپوزیشن کا ٹیک ضروری ہے نا۔ خدا چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس پر بات بھی کرتی ہے، بیانات بھی دیتی ہے، تحریک بھی چلاتی ہے، لیکن سر اس سے عوام کا کچھ بھلا نہیں ہو رہا۔ اپوزیشن کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اگر مہنگائی سے نجات دلانی ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہونا چاہیے۔ بالکل جی، اپوزیشن نے سنجیدگی سے سوچا ہے، اور اپوزیشن نے کہا ہے کہ جب تک یہ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت ہو پاکستان کا اور عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر مزید اس کو ٹائم ملتا ہے تو خدا نخواستہ پاکستان معاشی لحاظ پہ اتنا پیچھے چلا جائے گا جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گے۔ اور یہ میرا بھائی جو کہ سارا الزام ڈالتے ہیں سابق حکومتوں پہ، یہ سابق حکومتوں کی وجہ سے نہیں، یہ آپ لوگوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے کہ سب لوگ آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جا کے اور IMF سے قرضہ لے لے، آپ لوگوں نے کہا نہیں خودکشی کر لیں گے، پھر ڈبل ریٹ پہ آپ لوگوں نے 6.7 اور 5.7 پہ آپ لوگوں نے دوسرے ملکوں سے قرضی لی، آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پکڑ دکڑ شروع کر دیا، اس کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ نکال دیا۔ آپ کے وزیر اعظم جو باہر دنیا میں جا کے اور کینٹینر پہ سوار ہو کے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم سارے چور ہیں، وہاں پہ ڈاکو ہیں، پاکستان میں کتنے سربراہ آئے؟ کیا کسی نے اپنے انٹرنل مسئلے پہ یہاں پہ تقریر کیا؟ اس کا ذمہ داری اس وجہ سے اس ملک معیشت کا یہ حال ہوا۔ اور اقتدار سے آنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس KPK کا حکومت تھا، آپ لوگوں کے مرکز میں ہر سٹینڈنگ کمیٹی میں ایک ممبر تھا، اس کے باوجود آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا۔ سندھ میں کیا ریلیف دے دیا آپ لوگوں نے؟
कोई ऐसा निज़ाम ले आते ना कि जो सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को रिलीफ दे देते। 2 सेकंड में मैं आपको कराची का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इस पे फिर अलहदा प्रोग्राम रख के मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन तब्दीली ये आ गई कि पहले उग्रा का ये पेट्रोल महंगा करने का, डॉलर की कीमत का तयन करने का इख्तियार हुकूमत के पास था, अब IMF के पास है। अब PTI की हुकूमत ने ये इख्तियारात सरेंडर किया है IMF को कि उग्रा जो फैसला करेगा वो मुझे काबिल कबूल होगा। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मंडी में पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं। हमारे दौर में 170 रुपये फी बैरल पेट्रोल हमें मिल रहा था इंटरनेशनल डॉलर पे इंटरनेशनल मंडी से। हम पाकिस्तान में 60 और 58 रुपए पे फी लीटर दे रहे थे। अभी जो IMF ने कीमत लगाया है तो 60-65 पे फी बैरल पेट्रोल उनको हर दौरे हुकूमत में उस हिसाब से महंगाई होती है, ज़्यादा है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आपके दौरे हुकूमत में या नून लीग के दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं थी, ये फिर गलत बयानी हो जाएगी। निसार चीमा साहब आप क्या कहेंगे? इस तरह महंगाई नहीं थी, इस तरह मैं वही तो बात कह रही हूँ, महंगाई ज्यादा है लेकिन महंगाई नहीं थी, ये बात कहना भी गलत है। जी निसार चीमा साहब। सुनिए, मैं तुझे गुजारिश करूँगा कि ये PTI के तर्जमान पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जो कह रहे थे कि जी हमने इदारों को मजबूत कर दिया है। इन्होंने इदारों को उसी तरह मजबूत किया है जिस तरह मईशत को मजबूत किया है। जिस तरह मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने ये वादा पूरा कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम चीखें निकलवाएंगे, अवाम की वाकई इन्होंने चीखें निकलवा दी। अब तो यही कसर रहेगी कि अब गालबन अवाम की जान भी निकालने के दरपे हैं। ये देखें जो कुछ सूरत बन गई है। आपको याद है कि कंटेनर पे खड़े होकर ये गैस और बिजली के बिल जलाया करते थे, कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल देते थे, बगावत को उकसाते थे। आप लोग कौमी खजाने को खाली करके गए थे। सुन ले, देखें मेरी गुजारिश सुन ले, ये नहीं कौमी खजाने को खाली किया, ये तो इनकी नायली और बदइंसामी है। इनके पास ये देखें ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है, ना विजन है। ये किस तरह चला रहे हैं? ये हुकूमत चला रहे हैं। आम तासुर ये है कि या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के जरिए 1 को 8 ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चला रहे हैं, या गालबन जादू टूने के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। ये है 2 तरीके इनके हुकूमत चलाने के। ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई टीम है। शहबाज शरीफ साहब ने बोली थी, ये क्या मतलब है इस बात का? ये पता नहीं, ये आम तासुर यही है कि कुछ जादू टूने से हुकूमतें चल रही हैं। कोई नई टर्म लाए आप, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा फैसला आया साहब, वैसे ये तो बहुत हो रही है अभी सेनेट में भी, एक बात, एक एहतजाज हो रहे हैं। सभी आखिरी बात मेरी सुन ले, आखिरी बात सुन लें कि ये इन साहब से पूछ लें, ये बाहर जाके कहें अवाम के सामने कि जी हमने मईशत को मजबूत किया है, अवाम का रद्द-ए-अमल देख लें, इस बात का जवाब तो आप दे दें। और एक बात, अवाम जो है अवाम की जुबान पर सुनिया, अवाम की जुबान पर 2 दुआएं हैं, पूरी कौम आपका पॉइंट आ गया। पूरी कौम की जुबान पर 2 दुआएं हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि इस्नाइल और जालिम हुकूमत से निजात दिला। देखें कौन आज़ाद हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, नजर तो बहुत कुछ आ रहा है लोगों को। खैर बहुत शुक्रिया साथियों साहब, आपका भी फैसला आया साहब, आपका भी इख्तियार चट्टान साहब, आपका भी। नाज़रीन का वक्त खत्म होता है, दुआ बस यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान दे जिनको अपना नहीं बल्कि आवाम का एहसास हो, और ये दुआ आपको करनी भी है और अपने भी अमल पर नजरसानी करनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।